بہرحال یہ تو ضمناً ذکر آ گیا مولانا نے جو ذکر کی تھی۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ ہے قرآن اور سنت کی دعوت، اور یہ ہے مسلک اہل حدیث کی دعوت۔ جس بات کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، سارے مسلمانوں کو بلا رہا ہے کہ اس بات کی طرف آؤ۔ وہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے ہو، اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی تمہارے اوپر اور تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ اللہ رب العزت سے ڈرو، تو اللہ رب العزت کوئی ڈرنے کی چیز تو ہے نہیں، وہ کوئی ہوا نہیں ہے، کوئی بھیڑیا نہیں ہے، شیر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرو، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو پھر اللہ رب العزت ایسے عذاب میں گرفتار کرے گا جس سے چھڑانے والا تمہیں دنیا آخرت اس کائنات میں کوئی نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا حق تقاتہ، ایک دوسری آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو اللہ رب العزت سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنا تقوی اختیار کرنا، اور تقوی میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ رسول پر ایمان لانا، ان کے اوامر کو بجا لانا، جس بات کا وہ حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرنا، اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جانا، بس۔ اس سے بڑا پروگرام نہیں ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزے کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں یہی بتایا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی ایک کیفیت ہے، ملکہ ہے، ایک ایسی صفت ہے جب کسی بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور برائی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا اس کے لیے اپنی زندگی کا واحد مقصد رہتا ہے۔ اور انہی 3 چیزوں میں کامیابی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ چھوڑ دیں تو آپ کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں، جنت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب کہو تو سیدھی سچی بات کہو۔ اگر ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ رب العزت تمہارے عملوں کو درست کر دے گا۔ تمہارے عمل میں جو ناہمواری ہے، اس میں نفس کی، شیطان کی شرارت لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس سے بچا کر تمہیں تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم،
اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے حقیقت میں وہی کامیابی حاصل کرتا ہے، بڑی کامیابی، فوز عظیم۔ آج کل کامیابی کا تصور ہمارے زمانے میں ہر ایک آدمی کے یہاں الگ ہے۔ بہت سے آدمی سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی کے پاس بہت سارا پیسہ ہو جائے، زمین جائیداد ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کسی بڑی کمپنی میں اچھی سروس مل جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم ایل اے ایم پی بن جائے، پارشد بن جائے، یہ ہے کامیابی۔ لیکن یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ایک چھوٹی زندگی کے لیے ہم بڑی زندگی کو، چھوٹی کامیابی کو بڑی کامیابی کے لیے ہم بھول کر وہ عمل کر رہے ہیں، بعد میں ہمیں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں رہ جائے۔ زندگی انسان کی کیا ہے؟ 50 60 70 سال، اس کے بعد تو موت ہی ہے، جانا ہی ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے تو وہاں جانے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چھوڑ دے گا۔ جیسے دنیا میں آپ کو پیدا کیا، کھلایا پلایا، تمام طرح کے آرائش، زیبائش، آرام، صحت، تندرستی کا خیال رکھنے کے تمام وسائل دنیا میں مہیا فرما دیے۔ اب یہاں پر آپ منمانی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد تو سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوگی ان کا نام ہے منکر نکیر۔ ان سے ملاقات ہوگی اور ان کو دیکھ کر ہی آپ کا دل دہل جائے گا، اور وہ صرف 3 سوال کریں گے آپ سے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں، من ربک، رب کس کو مانتے ہو؟ ایک خاص بات غور کرنے کی ہے۔ سوال یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کون ہے، اللہ کو مانتے ہو؟ اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے۔ آپ کہو گے کہ یہ بات تو عجیب لگ رہی ہے، جو لوگ اللہ کو اللہ مانتے ہیں وہ اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت اللہ کو اللہ تو مانتی ہے لیکن رب نہیں مانتی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمارا پالن پوشن کرتا ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، جو ہماری زندگی کی ساری ضرورتیں بغیر ہمارے مطالبے کے مہیا کرتا ہے۔ ایک معمولی خوردبینی کیڑے سے اس نے بڑھاتے ہمیں انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ کھانے پینے، رہنے سہنے کی تمام آسائشیں دیں، اور پھر اس کے بعد عقل و سمجھ دانائی دی، ہاتھ پیر دیے، کان ناک دیے، اور پھر رسول بھیجے کہ یہ رسول جو کچھ کہیں اس کو مانو۔ اپنی کتاب بھیجی، آخری کتاب، اور اس کتاب کو جب ہم کھولتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے بعد دوسرا تعارف وہ اپنا کراتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، رب العالمین ہوں، تمام ضرورتیں انسان کی میں پوری کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں کی اکثریت مسلمان کہلانے والے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، نیا پار لگانے والے،
اور مصیبتوں میں کام آنے والے اللہ رب العزت کے علاوہ ایک دو نہیں انیک بنا چکے ہیں۔ ہر شہر میں دو چار حاجت روا مشکل کشا ضرور ہے، اور لوگ جب پریشانی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، نیاز نظر کرتے ہیں، چادر گاگر کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ تو مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتے۔ اگر رب مانتے ہوتے تو کسی اور کے دربار میں نہیں جاتے۔ بات سمجھ میں اگر آ رہی ہو تو اللہ رب العزت نے قبر میں سب سے پہلا سوال فرشتوں کے ذریعے جو کروایا وہ یہ نہیں کہ اللہ کون ہے، تم اللہ کو مانتے ہو، یہ نہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے اگر مسلمان موحد ہوتا ہے توحید والا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ تو ہے ہی اللہ، لیکن اللہ کو رب میں مانتا ہوں۔ رب کس کو مانتا ہوں؟ اللہ کو مانتا ہوں۔ حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا اللہ کو مانتا ہوں میں، یہ بتا رہا ہے۔ لیکن جو بھائی دنیا میں بہت سارے حاجت روا مشکل کشا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، یہ جو نعرے آپ سنائی دیتے ہیں آپ کو، اور جھنڈے جو لگے ہوئے ہیں گھروں کے اوپر، اور آپ کے پڑوس میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے۔ تو اللہ کو رب مانے بغیر آدمی کا کام پورا نہیں ہوتا، وہ اللہ کو ماننے کے بعد بھی مشرک رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس کا تعارف کرائے، کون اللہ؟ رب العالمین، وہ جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، رب ہے، روزی رساں ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ان کی بگڑی بنانے والا ہے، اور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں کام آنے والا ہے۔ تو بھائیو عزیزو، یہ بات اللہ نے بتائی ہے اور یہی اصل اسلام ہے۔ اگر بندہ توحید کو جانتا ہے، اس کو مانتا ہے اور اس پر چلتا ہے، تب وہ سیدھا سچا مسلمان ہے۔ اگر توحید میں آناکانی کرتا ہے، اللہ تو مانتا ہے لیکن رب دوسروں کو مانتا ہے، تو یہ آدمی کامیاب نہیں ہے۔ افسوس کی ضرورت، افسوس ہے ہمیں اس بات کا کہ ہمارے یہ بھائی بیچارے جاہل ہیں، زیادہ تر ان پڑھ ہیں، انہوں نے دین سیکھا نہیں، علماء کے پاس نہیں گئے، مسجدوں میں حاضری نہیں دی، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے نہیں، قرآن پڑھا نہیں، حدیث سے واقف نہیں ہوئے، باپ دادا سے جو رسم و رواج چلی آ رہی تھی انہی کو سمجھا کہ یہی اسلام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں تو بتایا نا کہ توحید کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا بتا رہی ہے، رسول کس لیے آئے تھے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم لوگ اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں۔ کل ہمارے یہ بھائی جب پکڑے جائیں گے اور قیامت میں جب یہ باندھے جائیں گے اور ان کو ہکالا جائے گا جہنم کی طرف، تو کیا آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں؟ یقیناً ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ وہاں پر جا کر جب کوئی راستہ نہ بچے سدھار کا، افسوس کرو، آج افسوس کی نہیں، محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ بھائیو، تھوڑا اپنے تبلیغی کام کو بڑھاؤ۔ اگر تم
توحید کی بات بتا سکتے ہو تم بتاؤ، نہیں تو علماء کرام کو بھیجو، علماء کرام رکھو جو تبلیغ کریں، اور اگر علماء کرام بھی میسر نہیں ہیں تو کم سے کم جو کتابیں علماء کرام نے لکھی ہے بدعت اور شرک کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اور توحید کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کتابوں کو منگواؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی صرف اس آدمی کو ملے گی جو اللہ کو مانے، رسول کو مانے، اللہ کی فرما برداری کرے، رسول کی فرما برداری کرے، اور جو ان دونوں سے الگ ہو کر رہے وہ کامیاب نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ناکام ہے، قبر میں بھی ناکام، میدان محشر میں بھی ناکام، اور آخرت میں جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا تب بھی وہ ناکام رہے گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کو دوسروں میں بانٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی کو کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھ لو۔